ایک ایسی رات ہے جس کو میں اور آپ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، شب نجات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزو، شب نجات کا معنی کیا ہے؟ شب برات کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو 14 شعبان المعظم کو اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایک دیا ہوا تحفہ ہے کہ جس رات کے اندر اللہ کریم اپنے گناہگار بندوں کے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی رضا کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو میرے عزیزو جو نام ہم یاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ تو شب نجات کا نام اس لیے رکھا دیا گیا کہ جو اللہ کے گناہگار بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی کے اندر بسر کر دی، اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر بسر کر دی، رسول اللہ کی میرے عزیزو فرما برداری سے ہٹ کر، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کر دی۔ یہ تمام تر جو لغزشیں ہوتی ہیں، جو خطائیں ہوتی ہیں، اس رات کے اندر اللہ اعلان کرتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے اوپر جلوہ افروز ہو جاتی ہے اور آ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ حل من سائلین، کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں رب اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں رب اس کو معاف کر دوں۔ یعنی ایک آدمی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو 1 سال سے لے کر 50 سال تک اپنے زندگی کو گناہوں کے اندر بسر کر دیا، رسول اللہ کی سنتوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، اصحاب رسول کے طریقے سے ہٹ کر اپنے زندگی کو میرے عزیزو بسر کر دیا۔ جب یہ رات آتی ہے، شب برات آتی ہے، شب نجات آتی ہے، تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے اوپر آ جاتی ہے اور آ کر یہ اعلان کرتی ہے حل من سائلین، کہ ہے کوئی مانگنے والا میں رب اس کو عطا کر دوں۔ اور عزیزو اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عزیزو یہ جو لیلۃ البرات ہے، یہ جو شب برات ہے، کل والے دن میرے عزیزو منگل کی شام کو عزیزو یہ شب نجات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا معمول کیا تھا، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ آرام فرماتی، اللہ کے پاک پیغمبر میرے بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے پاک پیغمبر ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت اما صفیہ کے پاس، حضرت میمونہ کے پاس، اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت اما عائشہ صدیقہ کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ نے میرے بستر سے اٹھ کر میرے عزیزو قبرستان کی طرف جاتے ہیں، مسجد نبوی کے درمیان جو قبرستان تھا، اللہ کے پاک پیغمبر اس قبرستان کے اندر جا کر رات کی تاریکی کے اندر اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر گناہگار امت کے لیے عزیزو اسی رات کے اندر شب برات کے اندر شب نجات کی رات کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر عزیزو جا کے اپنے گناہگار امت کے لیے رب سے جا کے دعائے استغفار کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ شب برات کی رات اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مجھ سے دور ہوئے، بستر سے علیحدہ ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اب رب کی عبادت کرنے کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اپنے آپ کی پیشانی کو، نبوت والے پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیا، اور حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ تصور کیا کہ شاید اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو رسول اللہ کا سجدہ ہی ایسا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کر رہے ہیں
کہ اللہ کے پاک پیغمبر شاید اس دنیا کے اندر باقی ہی نہیں رہے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو حضرت امی عائشہ صدیقہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ کی پنڈلی کو پکڑ کر ہلایا، اللہ کے پاک پیغمبر سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی بالکل بیائی نہیں، اسی طرح لمبا سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزوں اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایسا میں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوں۔ پھر میرے عزیزوں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو غلطیوں سے محفوظ ہیں، پھر بھی آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسا جب میدان محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت میں پیغمبر بھی اس وقت بخشا جاؤں گا، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا سایہ میرے اوپر ہوگا تو اللہ مجھے بخش دیں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت کا طلب گزار عزیزوں ہر ایک بندہ بھی ہے اور ہر ایک نبی بھی ہے، ہر ایک رسول بھی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو کوئی آدمی میرے عزیزوں اللہ اس کے لیے رضا کا پروانہ جاری نہیں کر سکتے۔ بہرحال عزیزوں اس سارے بیان کا خلاصہ کیا ہے کہ شب برات والے دن میرے اور آپ کے سبق یہی ہے کہ ہم اس رات کے اندر عزیزوں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک کا تحفہ بھیجیں، درود پاک کا نذرانہ پڑھ کر بارگاہ رسالت کی خدمت پیش کریں، کیونکہ عزیزوں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً اگر میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں، کتنی ہم لغزشیں کرتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے جو امتیں پیدا کی تھیں، جو گناہ کرتی تھیں، غلطیاں کرتی تھیں، لغزشیں کرتی تھیں، اللہ ان کے چہروں کو تبدیل کر دیتا تھا، اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر لیتا تھا۔ آج ہم زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن عزیزوں ہمارے چہرے تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی دعاؤں کا عزیزوں یہ اثر ہے کہ اللہ ہمارے چہروں کو تبدیل نہیں کرتا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمتی ہے، یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ ہمیں اس رات سے نواز دے، اس کی برکات سے نواز دے، اس کی فضائل سے نواز دے۔ اگر کوئی آدمی عزیزوں اس رات کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، یقیناً میرے عزیزوں میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ اپنے اس بندے کو اس طرح پاک کرے گا، اس طرح صاف کرے گا، اللہ اس کو اپنے ہاں اس طرح محبوب بنائے گا کہ جس طرح ایک بیٹا اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ کہ اس رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، بڑھ چڑھ کر کرنی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی عزیزوں اس قرآن کریم کو دیکھنے سے، قرآن کریم کو عزیزوں اٹھانے سے یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑی برکت کی بات ہے، لیکن نہیں آتا اس رات کے اندر ماں سے، بہن سے، بھائی سے، کسی سے میرے عزیزوں ان کے سامنے جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، ایک حرف سیکھ لو، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو، عزیزوں یہ 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ محبوب نے فرمایا کہ یہ جو جب رات آتی ہے اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے اوپر آتی ہے، حل من سائل یعطی، کیا ہے کوئی مانگنے والا میں رب اس کو عطا کروں، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں رب اس کو معاف کروں۔ عزیزوں پھر اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، آ کر اس دنیا کے اوپر چکر لگاتے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی